بچوں اردو درس ادب کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ چینل سبسکرائب کریں گے، تبھی آپ کو نئی ویڈیوز مل سکیں گی۔ ہیلو بچوں، ویلکم ٹو آور اردو چینل اردو درس ادب۔ بچوں آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے درجہ 6 کا سبق نمبر 4۔ پچھلی کلاس میں ہم نے 3rd چیپٹر کا سولیوشن سمجھا تھا، آج ہم 4th چیپٹر یہاں پر سمجھیں گے۔ یہ چیپٹر ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ام المومنین کا مطلب مومنوں کی ماں، ام کا مطلب ہوتا ہے ماں، اور مومنین جو مومن ہوتے ہیں۔ تو پوری کائنات میں جتنے بھی مومن ہیں، جتنے بھی ایمان والے ہیں، ان کی والدہ کا خطاب کس کو دیا گیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ آئیے پڑھتے ہیں، جانتے ہیں بچوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ ان کے بارے میں پورا اس چیپٹر میں دیا گیا ہے۔ آپ بہت دھیان سے اس چیپٹر کو سنیے گا، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے کیا لکھا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر کی بیٹی اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین رفیقہ حیات تھیں۔ یعنی جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ کون تھیں؟ جو پہلے خلیفہ تھے مسلمانوں کے۔ خلیفہ کسے کہا جاتا تھا؟ جیسے کہ آج کے وقت میں جو حکمرانی کرتا ہے، جو حکم چلاتا ہے پورے ملک پہ، وہ جیسے آج کے وقت میں نریندر مودی ابھی پردھان منتری کے روپ میں ہے، تو وہ پردھان ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کو سارے اختیار ہیں۔ اسی طرح سے پہلے کے زمانے میں خلیفہ ہوا کرتے تھے۔ تو وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اور جو ہمارے آخری نبی ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبوب ترین رفیقہ حیات۔ محبوب ترین سے مطلب بہت زیادہ پسندیدہ رفیق مطلب ہوتا ہے دوست۔ تو زندگی کی راہ میں جس کو دوست بھی کہیں، جسے بیوی بھی کہیں، جسے سب کچھ وہ اپنا مانتے تھے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عائشہ، لقب صدیقہ اور کنیت ام عبداللہ تھی۔ عائشہ لقب، نام عائشہ تھا، لقب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کو کون سے لقب سے پہچانا جاتا تھا، یعنی ان کی خصوصیت کیا تھی؟ تو ان کی خصوصیت تھی وہ صدیقہ تھی، سچ بولتی تھی ہمیشہ، اور کنیت ام عبداللہ تھی، یعنی خاندان عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ماں کے خاندان سے وہ تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ذہانت اور بردباری سے نوازا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو بہت ہی زیادہ ذہین بنایا تھا، بہت عقل مند بنایا تھا، اور ہر طرح کی فیصلے لینے کا ان کو ایک بولتے ہیں یوجنا دی تھی، ایک سمجھداری دی تھی، ڈیسیجن لینے کی طاقت، قوت ان کو دی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دل محبت و شفقت، عفو و درگزر اور انسانی ہمدردی سے پر تھا۔ یعنی جو عائشہ رضی اللہ عنہ تھیں وہ بہت محبت والی تھیں، بہت معاف کرنے والی تھیں، غلطیوں کو درگزر کرنے والی تھیں، اور ہر انسان سے ہمدردی کا جذبہ رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ اب بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی ہے، اس میں آپ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی کو بھی جنت کی بشارت ملی تھی، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں دی تھی۔ پھر کیا لکھا ہے؟ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ وسلم، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہ۔ پھر سوال کیا گیا، مردوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ثقافت، فیاضی اور دریا دلی کا پیکر تھیں۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی پاک دامنی اور شرافت کی گواہی میں خود اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی 17 آیت نازل کی۔ کیا کہا گیا ہے اس جملے میں؟ یہاں کہا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ بہت سخی تھیں، یعنی مال و دولت کو خرچ کرنے والی تھیں،
فیاض سی تھیں، یعنی دوسروں کو فائدہ دینے والی، اور دریا دل، اتنی دریا دل کہ کسی کی بھی پریشانی کو دیکھ کر خود غم مایوس ہو جاتی تھیں اور اس کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی تھیں۔ تو آپ کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ کی پاک دامنی اور شرافت کی گواہی میں، یعنی وہ اتنی پاک دامن عورت تھیں کہ ان کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والد کے علاوہ کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ غیر محرم یعنی کوئی غیر آدمی نے، اور ان کی شرافت کی گواہی بھی خود اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی 17 آیت نازل کی تھی۔ قرآن پاک میں سورہ نور ہے، اس کی جو 17 آیتیں ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی پاک دامنی اور شرافت کے لیے نازل کی گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اپنے بہترین اعمال کے سبب تمام امہات المومنین میں سب سے افضل قرار پائیں۔ پھر ان کے اتنے اچھے عمل تھے، اتنے اچھے کام کیے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں کہ وہ ساری امہات المومنین یعنی جتنی بھی مومنوں کی ماں ہیں ان سب میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلام کی ابتدائی دور کی ان خوش قسمت ترین ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی آواز نہیں سنی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا انہیں مسلمان ہی پایا۔ کتنی خوش قسمت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ اس دور میں جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس دور میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو پہلے کافر تھے لیکن بعد میں مسلمان بنے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان خوش قسمت عورتوں میں سے تھیں جن کے جب وہ پیدا ہوئیں، جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا تب سے انہوں نے اپنے والدین کو مسلمان ہی پایا۔ حضرت عائشہ علم فقہ اور حدیث پر بھی مکمل عبور رکھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے ذہن میں محفوظ رہتی تھیں۔ آپ حضرت عائشہ جو ہیں وہ تعلیم کے معاملے میں بھی بہت آگے تھیں، حدیث پر بھی مکمل عبور رکھتی تھی، یعنی جو حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہہ دی وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتی تھی۔ حدیث کیا ہوتی ہیں؟ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو حدیث کہا گیا ہے، جو بھی انہوں نے اپنی امت کے لیے سمجھائش دی۔ جیسے انہیں روایت کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاصی احتیاطی سے کام لیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بغیر کوئی حدیث آگے نہ بتاتی۔ اب یہاں پر کیا ہے، جب بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی حدیث کہتے تو انہیں روایت کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت احتیاط سے کام لیتی تھی، یعنی ایک ایک لفظ اسی طرح دہراتی تھی جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اور ان کی تصدیق کے بغیر جب تک وہ اس حدیث کی تصدیق نہیں کر لیتی تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ حدیث سچ ہے، تب تک وہ اس حدیث کو آگے نہیں بتاتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ احادیث کو سند کا درجہ حاصل ہے اور روایت کردہ احادیث کی تعداد 2210 ہے، یعنی اب تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بھی احادیث کو روایت کیا ہے، یعنی کہا ہے، بتایا ہے، رواں کیا ہے، ان سب کو ڈگری مل چکی ہے، سند مل چکی ہے، اور جتنی بھی روایت کردہ احادیث ہیں ان کی جو گنتی ہے وہ 2210 ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی کمال کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم المرتب صحابہ اور خلفائے کرام جب کسی دینی یا دنیاوی معاملے پر الجھن کا شکار ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے لیتے۔ اب بتائیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ کتنا بلند ہے بچوں، کہ جب بھی ان کو کوئی بھی الجھن، کوئی بھی پریشانی پیش آتی تھی کسی بھی صحابہ کو یا خلفائے راشدین کو یا کسی کو بھی دینی معاملے میں یا دنیاوی معاملے میں، تو وہ کس سے پوچھا کرتی تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اگر فقہ کے کسی مسئلے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نا اتفاقی ہوتی تو حضرت عائشہ سے رجوع کرتے۔ تمام مسئلوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے حتمی سمجھی جاتی تھی۔ اب اگر فقہ کے کسی بھی مسئلے پر، یعنی کوئی بھی دنیا کا مسئلہ چل رہا ہو یا کوئی گھریلو مسئلہ ہو یا کوئی باہر کا مسئلہ ہو یا تجارت کو لے کر کوئی مسئلہ ہو، اس میں کسی صحابہ کرام میں نا اتفاقی ہوتی تھی اگر، تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھتے تھے اور ان کی ہی رائے انتم فیصلہ سمجھی جاتی تھی، یعنی آخری فیصلہ سمجھی جاتی تھی۔ حضرت عمر بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قرآن، فرائض، حلال و حرام، فقہ، شاعری، طب، تاریخ اور نسب کا عالمہ سید عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اب سوچئے بچوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی کمال کی تھیں کہ انہیں ہر
فیلڈ میں ایک الگ ہی رتبہ حاصل تھا، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ فرائض کا علم ہو، چاہے حلال و حرام کا علم ہو، چاہے فقہ کا علم ہو، چاہے شاعری کا، چاہے طب کا، طب یعنی ڈاکٹری، تاریخ کا، نسب کا، ہر چیز میں وہ اول تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طرز عمل سے ساری دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ عورت کسی بھی شعبے میں مردوں سے پیچھے نہیں ہے۔ ایک طرف حضرت عائشہ مکمل پردے میں رہ کر غزوات کے دوران زخمی مجاہدین کی تیمارداری کرتی اور دوسری جانب حج کے زمانے میں پردے کی اونٹ سے حاجیوں کی تعلیم و تربیت کرتی۔ آپ نے علم و عمل کے میدانوں میں عظیم کارنامے انجام دیے۔ آپ کی زندگی تمام مسلمان عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اب بتائیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ کسی بھی شعبے میں مردوں سے کم نہیں تھیں، پیچھے نہیں تھیں، یعنی وہ پردے میں رہ کر بھی جنگوں کے میدان میں جاتی تھیں۔ جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو وہاں پر جتنے بھی مجاہد تھے اگر وہ بیمار ہو جاتے یا زخمی حالت میں ہوتے تو ان کی وہ تیمارداری بھی کرتی تھیں، ہے نا۔ حج کے زمانے میں پردے کی آڑ میں ہی حاجیوں کی تعلیم و تربیت بھی کرتی تھیں، ان کو تعلیم بھی دیتی تھیں اور علم و عمل کے میدانوں میں بھی عظیم بڑے سے بڑے کارنامے انجام دیے انہوں نے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے وہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے، یعنی ایک آئیڈیل ہیں وہ۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ چاہتی ہو تو کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھا کرو اور کبھی کسی کپڑے کو جب تک اس پر پیبند نہ لگے بیکار نہ کرو۔ کیا کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم ایسا چاہتی ہو کہ تم میرے ساتھ جنت میں رہو تو تم کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھا کرو اور کسی بھی کپڑے کو جب تک اس پر پیبند نہ لگ جائے اس کو خراب نہ کرو۔ پیبند نہ لگے مطلب جب تک اس میں کوئی جوڑ نہ لگے تب تک اس کو خراب نہ کرو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس طرح گرہ میں باندھی کہ ساری زندگی اس پر عمل پیرا رہی۔ آپ کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ روزے سے تھیں کہ سائل نے آ کر صدا لگائی۔ آپ نے خادمہ کو حکم دیا کہ افطار کے لیے تیار کی گئی روٹی اسے دے دو۔ خادمہ نے پریشان ہو کر کہا، اگر یہ روٹی سائل کو دے دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کھائیں گی؟ کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان سے فرمایا، اللہ مالک ہے۔ خادمہ نے آپ کے حکم پر عمل کیا اور روٹی سائل کو دے دی۔ یعنی کیا ہوا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھیں تو ایک مرتبہ ایک سائل دروازے پر آیا، یعنی ایک فقیر، اس نے روٹی کے لیے آواز لگائی تو آپ نے اپنی جو خادمہ تھی، جو نوکر تھی، اس کو حکم دیا کہ اس کو روٹی دے دو۔ تو اس نے پریشان ہو کر کہا کہ اگر میں یہ روٹی سائل کو دے دوں گی تو آپ کیا کھائیں گی، کیونکہ گھر میں کھانے کو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے بہت سکون سے فرمایا کہ اللہ مالک ہے۔ خادمہ نے جو نوکرانی تھیں انہوں نے آپ کے حکم پر عمل کیا اور روٹی سائل کو دے دی، یعنی اس فقیر کو دے دی۔ آپ کے جذبہ رحمی اور ایثار کا یہ نتیجہ نکلا کہ افطار سے تھوڑی دیر پہلے کسی نے تحفتاً آپ کو بکری کے گوشت کا سالن بھجوا دیا۔ آپ نے خادمہ سے فرمایا، دیکھو میں نہ کہتی تھی کہ میرا رب کتنا رحیم ہے، اس نے افطار کے لیے روٹی سے بھی بہتر چیز بھیج دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے میں قیام فرمایا۔ یعنی جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت قریب آیا تھا تب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی رہنے لگے۔ وفات سے کچھ دیر قبل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے مسواک منگوائی اور اسے چبا کر نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور یہیں تدفین ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر سے فرماتی تھیں، تمام امہات المومنین میں مجھے اس بات پر امتیاز حاصل ہے کہ آخری وقت میں میرا لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں پہنچا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں انتقال فرمایا اور میرے ہی حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ یعنی ان سب لائنز کا مطلب یہ ہے کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت قریب آیا تھا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور وہیں پر وہ قیام کرنے لگے، آرام کرنے لگے۔
तब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ौरन उनको मिसवाक मंगवाई अपने भाई से कहकर, और उसको चबाकर अपने मुंह से चबाकर नरम करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक करी और वहीं पर उनका उस वक्त इंतकाल भी हुआ और वहीं उनका कफन दफन हुआ। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत फ़ख्र से कहती थी कि देखिए, पूरी उम्महातुल मोमिनीन में जितनी भी मोमिनों की माँ हैं, उन सब में मुझको ये इम्तियाज़ हासिल है, ये मेरी खुशनसीबी है कि आखिरी वक्त में जो मेरा लुआब देहन था, यानी मेरे मुंह का जो लुआब था, वो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में पहुंचा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी गोद में ही इंतकाल फरमाया और मेरे ही हुजरे में उनकी तदफीन भी हुई, है ना। तो कितनी खुशनसीबी वाली बात है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्ती जो हमारे आखिरी नबी हैं, उनका इंतकाल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में हुआ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के तकरीबन 2 साल बाद हज़रत अबू बकर का भी इंतकाल हो गया। आपको भी हज़रत आयशा के हुजरे में दफनाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 13 साल बाद हज़रत उमर शहीद कर दिए गए। तो आपने हुजरे में अपनी तदफीन के लिए रखी गई जगह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहकर दे दी कि मैं उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने ऊपर तरजीह दूंगी। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला का इंतकाल हुआ तो आपकी उम्र 67 बरस की थी। लोग चाहते थे कि आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों की जानिब खाली जगह में दफनाया जाए, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वसीयत के मुताबिक आपको रात की तारीकी में जन्नतुल बक़ी में दफनाया गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पढ़ाई। उस वक्त उम्महातुल मोमिनीन में से सिर्फ हज़रत उम्मे सलमा हयात थीं। आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतालिक फरमाया, आयशा पर जन्नत जब वाजिब हो गई क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी अहलिया थीं। इन सब लाइंस में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, यहाँ पर ये बताया गया है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के तकरीबन 2 साल बाद हुआ। उन्हें भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में दफनाया गया। वो उनके वालिद थे। फिर उसके बाद में जब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ था, उसके 13 साल बाद हज़रत उमर शहीद कर दिए गए थे। तो उन्होंने भी आपके हुजरे में ही तदफीन करवाई। तो हज़रत आयशा ने कह दिया था वसीयत में कि मुझे जन्नतुल बक़ी में अंधेरे में दफनाया जाए। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो उनको जन्नतुल बक़ी में दफनाया गया और आपकी नमाज जनाजा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पढ़ाई। उस वक्त उम्महातुल मोमिनीन में से सिर्फ उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हयात थीं। तो आपने हज़रत आयशा के मुतालिक फरमाया, आयशा पर जन्नत वाजिब हो गई क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी अहलिया थीं, यानी सबसे प्यारी बीवी थीं। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये चैप्टर? इसमें आपको जो कुछ भी समझ में ना आए वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको PDF के ज़रिए सेंड कर दूँगी। ठीक है, अब मुझको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।